یہ جو قوم ہے نا ہماری، ابھی اس قوم کو صرف ناچ گانا دکھا لو، ننگا پن دکھا لو، خدا جانے کتنا ننگا پن ان کو دیکھنا ہے، سمجھ سے باہر ہے. وہی کروڑوں سال سے وہی عورت ہے، وہی مرد ہے، پتہ نہیں کیا ڈھونڈتے ہیں ننگے پن میں. وہ ناچ رہی ہے تو اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ باتیں کر رہی ہے تو اس کو دیکھ رہے ہیں. ان چیزوں میں اس کا بڑا دھیان ہے اس قوم کا. اپنے ہی بچوں کا دھیان نہیں ہے اس قوم کو. اغوا ہوتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ہائے ہائے مچاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کوئی ریپ کر دیتا ہے، کوئی مرڈر کر دیتا ہے، کوئی ادھر سے پھینک دیتا ہے، ادھر سے پھینک دیتا ہے. بس بچوں کو پیدا کر کے چھوڑا ہوا ہے گلیوں میں. آپ یقین کریں جہاں میں رہتی ہوں یہاں پہ اتنی اپارٹمنٹس ہیں، یہاں پہ فیملیز میں ایسی فیملیز بھی ہیں کہ جن کے بچے رات کے 10 بجے 11 بجے 12 بجے تک نیچے گھوم رہے ہوتے ہیں کمپاؤنڈ میں، کھیل رہے. میرا دل چاہتا ہے میں ان کی ماؤں کو نہ جا کے تھپڑوں سے منہ لال کر دوں. ان خبیث عورتوں کا، ان کے مردوں کا منہ نہ تھپڑوں سے لال کر دوں. کیوں پیدا کیا تھا اگر تم اس کو گھر میں نہیں رکھ سکتے؟ اگر اس کا شور تم سے برداشت نہیں ہے، اس کا پھیلاوا تم سے برداشت نہیں ہے، تم کیا کر رہی ہو گھر کے اندر؟ کیا کر رہی ہو؟ وہ گلی میں کھیل رہے ہیں. بھائی ایک کمرے کا گھر ہے، ہم بھی رہیں یار ایک کمرے کے گھر میں، ہم بھی رہیں 2 کمرے کے گھر میں. ہمارے بچے کبھی نہ نکلے اس طرح جانوروں کی طرح ہر وقت گھر سے باہر. کھیل رہے ہیں، مٹی میں لوٹ رہے، کیچڑ میں لوٹ رہے، گٹروں میں گر رہے، کھیل رہے ہیں. ایسا کون سا کھیل ہے یار؟ تمہاری ایسی کون سی نیندیں ہیں؟ اور بھائی بھوکے بیڑیوں کا، جانوروں کا معاشرہ ہے یہاں پہ. بچے باہر گلی میں اس وقت جو سوسائٹی ہے نا، ہم یہ مانتے ہیں. میں اب یہاں پہ کوئی بکواس نہ لکھے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے. نظر آ رہی ہے تمہیں؟ نظر آ رہی ہے؟ تم حکومت پہ چھوڑ کے صحیح بیٹھ سکتے ہو؟ نہیں بیٹھ سکتے نا. تو پھر اپنے بچوں کی اپنی ذمہ داری خود اٹھا لو. مجھے یقین کریں اس وقت ہم پیڈو فائلز کے لیے بول کے تھک گئی کہ بھائی جو پیڈو فائل ہوتے ہیں، جو بچوں کے اوپر جنسی جرائم کرتے ہیں، یہ ان گھروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جن کے بچے ہر وقت باہر ہوتے ہیں، جن کے بچے ہر وقت جو ہے نا گلیوں میں رول رہے ہوتے ہیں. اچھا کوئی نہیں آئے، صبح بھی باہر تھا، دوپہر میں بھی باہر ہے، رات میں بھی باہر ہے. اس کا مطلب اس کے گھر والوں کو اس کی فکر ہی نہیں ہے. تو پکڑ لو اس کو، یہ ایزی ٹارگٹ ہے. اس کو ہم نے ایک دفعہ ہاتھ لگایا، اس کے گھر سے کوئی نہیں آئے، یہ ایزی ٹارگٹ ہے. ورنہ ایک دفعہ کوئی ہاتھ لگایا، بچہ گھر آ کے بات کرے، پہنچ جاؤ، سر کھول دو اس آدمی کا. ہاتھ کیسے لگایا تم نے؟ ہمارا بچہ سودا لینے، سبزی لینے آیا تھا. مگر چونکہ بچے ہر وقت گلیوں میں ہیں، کھیل رہے ہیں. تم کیوں نہیں کھیل رہی ہو ان کے ساتھ؟ تم اس کی ڈیولپمنٹ میں کیوں نہیں ہو؟ گھر میں کیا کر رہی ہو یار؟ ایک وقت جھاڑو دلتی ہے، ایک وقت برتن، 2 وقت 3 وقت برتن دھلتے ہیں، 2 وقت کھانا پکتا ہے. اور تمہاری اگر تم نوکری کر رہی ہو تو ایک الگ بات ہے، تو پھر کسی بڑے کو ذمہ دار بٹھاؤ. بچہ گھر سے باہر نکلے، بولو 15 منٹ کو، آدھے گھنٹے کو آپ کا کھیل ہے، اور وہ بھی صرف گھر کے سامنے. اس سے اگر آپ باہر نکلے، میں نے تو خیر اپنے بچوں کو وہ بھی نہیں جانے دی، کیونکہ دیکھو یہ بات صحیح ہے کہ بچے کو کھلی ہوا میں رہنا چاہیے، کھلی فضا میں سانس لینا چاہیے. لیکن جب کھلی فضا بھیڑیوں اور گدھوں سے بھری ہوئی ہو تو کیا وہ کھلی فضا بہتر ہے یا گھر امن کی جگہ ہے؟ یہ اتنی سی بات بتا دو، اتنا سا سوال بتا دو. پھر گھر امن کی جگہ ہے، بچے کو گھر میں رکھو. 1 کمرے کا مکان ہے، 2 کمرے کا مکان ہے، 6 کمروں کا مکان ہے. اور بھائی بچے کو گھر میں رکھو. وہ رشتہ دار آیا وہ لے کے چلا گیا، وہ رشتہ دار آیا وہ لے کے چلا. کیوں لے کے چلا گیا؟ ان کے سہارے پیدا کیے تھے تم لوگوں نے بچے. یہ گلیوں میں پھیری والے آ رہے ہیں، بچہ کبھی جوس پی رہا ہے، کبھی چپس کھا رہا ہے، کبھی گولا گنڈا کھا رہا ہے، کبھی غبارے لے رہا ہے، کبھی کچھ لے رہا ہے. ہر آدمی تاڑ ہے اس کو، سارا دن یہ ہمارا گھومتا رہتا ہے. یہ پیڈو فائل جو ہوتے ہیں نا، جنسی جرائم کرنے والے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کا ماں کیسا ہے، باپ کیسا ہے. ماں کیسی ہے؟ باپ ہر وقت گھر سے باہر ہے، ماں گھر میں پڑی رہتی ہے، بچہ ہر وقت گھر سے باہر ہوتا ہے. یہ بڑا آسان ٹارگیٹ ہے ہماری حوث پوری کرنے کے لیے، اور ہماری ٹھڑک مارنے کی، پیٹنے کی، یا جو بھی جرم ہم نے کرنا ہے اس کے لیے. مگر نہیں، کسی کے کان پہ جو نہیں دکھتی. وہی جرائم چلے جا رہے ہیں. بچوں کے کزن کے حوالے کر دیا، چاچو کے حوالے کر دیا، ماموں کے حوالے کر دیا. بچہ گلی میں کھیل رہا تھا، وہ پکڑ کے لے گیا. کیوں؟ بھائی خدا کا واسطہ ہے، اپنے بچوں کو اس وقت گھر میں رکھو. ہمیں عدالتوں سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے. جس نے دھکے کھانے، جوتے گھسنے، پیسے برباد کرنے، زندگی ختم کرنی ہے، وہ جائے عدالتوں میں، وہ جائے پولیس میں. ادروائز اپنے بچوں کو گھر میں رکھو. انسان کے بچے باہر نکلنے کی کوشش کرے، تھپڑ لگاؤ، باندھ کے بٹھا دو گھر میں. اس کا رونا چیخنا، ماں کا تھپڑ بہتر ہے دوسرے آدمی کے جنگی کیا کہتے ہیں جنسی جنون سے. ماں کا تھپڑ بہتر ہے، باپ کی چپل بہتر ہے دوسرے آدمی کے جرم سے، کٹی پھٹی لاش سے اور اس طرح کے جرم ہونے کے بعد.
اپنے بچوں کو گھر میں رکھو، باہر گٹر کھلے ہوئے ہیں، گٹر نہیں کھلے ہوئے، کتے پاگل گھوم رہے ہیں، کتے نہیں گھوم رہے، بلیاں پاگل گھوم رہی ہیں، بلیاں پاگل نہیں گھوم رہی، انسان جنسی درندے بنے ہوئے ہیں، جرائم پیشہ لوگ باہر گھوم رہے ہیں، اغوا کرنے والے گھوم رہے ہیں، بہت زیادہ خراب ماحول حالات ہو رہا ہے۔ اور اپنے بچے دنیا میں آپ نے اپنے بلبوتے پہ پیدا کیے تھے نا، تو اس لیے تو نہیں کیے تھے کہ دکان والا دیکھ لے گا، نیچے چوکیدار ہوتا ہے، ہمارے کزن ہیں، ہمارے ماموں ہیں، ہمارے چاچو، نہیں نا، اپنے لیے گھر میں رکھو۔ خدا کے واسطے میں عورتوں سے کہتی ہوں، بچے کو اگر کھیلنا ہے گلی میں، سر سے پاؤں تک چادر اوڑھو، پردہ کرو، برقع کرو، بچے کے سامنے کرسی ڈال کے بیٹھ جاؤ، یہی کھیلو گے تم، خبردار تم پچھلی گلی میں گئے کہیں 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ بچہ وہیں کھیلے، پکڑو ہاتھ گھر کے اندر، چیخے چلے، 2 تھپڑ لگاؤ کس کے منہ پر۔ ماں کے تھپڑ کچھ نہیں ہوتے، باپ کے تھپڑ کچھ نہیں ہوتے، لگاؤ چپل سے پٹائی، نہیں جانا باہر۔ اور اگر تم چھپ کے گئے، مجھ سے پوچھے بغیر گئے، تو ایک دفعہ تو چلے جاؤ گے، دوبارہ اگر تم پھر جب تم گھر ہوگے نا، پھر دیکھنا تمہاری کیسی کھالو دیڑتی۔ جب تک آپ بچوں کے ساتھ سختی نہیں کریں گے تب تک بچے محفوظ نہیں ہوں گے۔ اس وقت ہم بہت خراب ایرا میں جی رہے ہیں۔ نارملی بچوں کو اور ماں باپ کی مار کو پلیز خدا کے واسطے کوئی یہ نہ کہے کہ ماں باپ کی مار سے بچے سہم جاتے، نہیں سہمتے، یہ بکواس بات ہے۔ ایروں غیروں کی ماروں سے سہمتے ہیں، لیکن وہ مار جو ماں اپنے بچے کو حفاظت کے ڈر سے لگاتی ہے، وہ ماں جو بچے کو فیل ہونے کے ڈر سے لگاتی ہے، وہ مار جو ماں اپنے بچے کو بد اخلاقی پہ، بدتمیزی پہ، بد تہذیبی پہ لگاتی ہے، ڈانٹتی ہے، وہی اس کو انسان بناتی ہے۔ تو پلیز یہ بکواس باتیں، یہ ایکسپیریمنٹ ہم نے کر کے دیکھ لیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہم بھی پلے اپنے ماں باپ کے ہاتھوں، مارے کھا کھا کے پلے، اور بہت اچھے پلے، بہت اچھے پلے۔ یہ اخلاقی زوال ہماری جنریشن میں نہیں تھا، اب ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے سافٹ پیرنٹنگ، جینٹل پیرنٹنگ، مینٹل پیرنٹنگ کر دی ہماری، دماغ خراب کر کے رکھ دیا۔ مائیں خدا کے واسطے اپنی نیندیں ذرا کم کریں، ہوش کے ناخن لیں، گھر کے کام کاج کرتی ہے ضرور کرتی ہے، بچے کو اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ ماں نے منع کر دیا، جب تک وہ برتن دھو رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، وہ کنڈی کھول کے باہر بھی نکل سکے۔ اس کے اندر خوف ہونا چاہیے ماں کا، باپ کا، نہیں نکلنا، میں سو بھی رہی ہوں تو تم نے مجھ سے پوچھے بغیر نہیں نکلنا۔ گھر کے اندر رکھو بچوں کو، پاگل ہو گئی ہو، گلیوں میں چھوڑا ہوا ہے، دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ لڑکے ہیں تو وہ باہر نکلے ہوئے، مغرب کا وقت ہے، اذان کا وقت ہے، حدیث میں ہے۔ ویسے تو توہین کر کے جو ہے نا، پتہ نہیں کس کس کو مار دیتے ہیں، یہ نہیں پتہ کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ مغرب کا وقت تو بچوں کو سمیٹ لو۔ یہ توہین نہیں کرتے ہو تم لوگ کہ بچے گھوم رہے ہیں گلیوں میں، حکم عدولی کر رہے ہو؟ نہیں، پرواہ نہیں۔ پھر جب خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی بچہ اللہ نہ کرے گٹر میں گر جاتا ہے، کوئی بچہ اللہ نہ کرے کسی کے جنون کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ تمہاری رسپانسبلٹی کیا تھی؟ سب سے پہلی، اس وقت ہم بہت خراب ایرا میں ہیں، چاروں طرف منہ کھولے بھیڑیے گھوم رہے ہیں، نارمل حالات ہو، اچھے حالات ہو، دبئی میں ادھر ادھر دنیا بھر میں بچے گھومتے ہیں، لیکن اس وقت حالات نہیں ہیں، پلیز اس وقت حالات نہیں ہیں۔ اپنے بچوں کو اپنی ذمہ داری پہ رکھو، گھر کے اندر رکھو، اور باہر تمہیں بچے کے ساتھ بیٹھو، اپنی نگرانی میں باہر کھیلے، آدھا گھنٹہ کھیلے، 15 منٹ کھیلے۔ اور ویسے بھی اسکولوں میں بچے بہت شور مچلہ گلا کر لیتے ہیں، کافی ہے ان کے پھیپھڑوں کے لیے، ان کی زندگی کے لیے۔ گھر کے 2 کمرے، 1 کمرہ، 6 کمرے ان کی زندگی سے زیادہ نہیں ہے۔ جیسا بھی گھر ہے، گھر میں مت رکھو۔ سمجھ میں آئی بات؟ خدا کا واسطہ ہے، مائیں باپوں سے زیادہ ڈیوٹی دیں اس وقت، کیونکہ باپ نوکری کریں گے، کمائیں گے تو گھر چلیں گے۔ ماؤں کو مرد بننا پڑے گا مردوں کی غیر موجودگی میں۔ بن جاؤ، مضبوط ہو جاؤ۔ میرے بچے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، دیکھا، غلط کچھ کیا تو چیر کے رکھ دوں گی، جب تک میرا مرد نہیں آتا مجھ سے پہلے بھیڑنا پڑے گا تمہیں۔ ایسے ہی عورت بننا پڑے گا ساری عورتوں کو، تو جا کے یہاں پہ جرم رکیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بچوں کو خدا کے واسطے اندر کرو۔